السلام علیکم معزز طلباء و طالبات۔ 10ویں جماعت کے باغ اردو کی پہلی حمد ہماری چل رہی ہے اور پہلا شعر ہم پہلے سیشن میں مکمل کر چکے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ ہم پوری نظم مکمل کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے، تیرا ہی ذکر سکون و قرار دیتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر اللہ کے ذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو سرور و کیف عطا ہوتا ہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی وجہ سے ایک طرح کا سرور پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری نظروں کو اللہ تعالیٰ وہ نورانیت عطا کرتا ہے جو اللہ کی کائنات میں غور کر کے اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اسی لیے نظر کی وسعت اللہ تعالیٰ تب عطا کرتا ہے جب ہم اس کا ذکر بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے 5 وقت کی نمازیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور باقی کی جو نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں نہ کریں، لیکن ہم اس کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ایسے نور سے ہم کو نوازے گا جس کا ہمیں احساس نہیں ہوگا، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ نور سے ہم کو نواز دے گا، اور اس نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اسی لیے شاعر نے جو شعر کہا ہے یہ پہلا کہ دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے، تیرا ہی ذکر سکون و قرار دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی، جب دوسری لائن پڑھ رہے ہیں تو پہلی لائن سمجھ میں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ہمارے دلوں کو سکون، سرور، کیف عطا کرتا ہے اور ہماری نظروں میں تجلی عطا کرتا ہے، ہماری نظروں کو وہ نورانیت سے نوازتا ہے جو کہ ایک ایمان والے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں پہلے شعر میں بطور ایکٹیویٹی جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، جیسے اب نیچے دیکھیں آپ، اس میں آیا ہے پہلے ہی اس میں کہ اللہ کا ذکر دل و نظر کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے؟ تجلی عطا کرتا ہے۔ دل و نظر میں اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے؟ ہاں، تجلی سے ہم کو نوازتا ہے۔ تو دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے، تیرا یہ ذکر سکون و قرار دیتا ہے، کہ ہمارے دل و نظر کو اللہ تعالیٰ اپنی نورانیت سے نوازتا ہے، اور تیرا اس کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون و قرار عطا کرتا ہے، جس کے لیے ساری دنیا تڑپ رہی ہے۔ تو ہی تو بوند میں رکھتا ہے شان خورشیدی، صدف کو تو ہی گوہر آبدار دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سیپی میں بارش کے بوند کو موتی میں تبدیل کرتا ہے۔ صدف کو تو ہی گوہر آبدار، گوہر یعنی موتی، آبدار یعنی چمکدار، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بارش کے قطرے کو موتی میں تبدیل کرتی ہے، ایک چمکدار موتی بن جاتا ہے۔ تیرا مزاج ہے رحم و کرم میرے بابود، سلگتی ریت کو تو برگ و بار دیتا ہے، کہ اے اللہ تیری فطرت ہی ہے رحم و کرم، اسی لیے تیرے رحمان و رحیم کہا گیا ہے، کہ تیرا مزاج ہے رحم و کرم، اللہ تعالیٰ کا نیچر ہی ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی حالات ہم پر آتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو شاعر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تیری ذات تو، تیرا مزاج رحم و کرم والا مزاج ہے، اسی لیے تو چاروں طرف جو ہے تو سلگتی ریت ہے ریگستان میں، لیکن پھر بھی وہاں پر نباتات اگ رہی ہے، پیڑ پودے اگ رہے ہیں، اور ایسے پیڑ پودے آ رہے ہیں، اس کو ایسے پھل لگ رہے ہیں کہ سارے دنیا کے پھلوں سے زیادہ غذائیت اس میں ہے، سارے دنیا کے پھلوں سے زیادہ وٹامن پروٹین اس میں ہے۔ کھجور، اتنا ریگستان ہے اس میں کھجور لگ رہی ہے، اور ایسا پھل ہے کہ جس کے کھانے سے ہماری غذا کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم خود اپنے زمین پر غور کریں
کہ زمین ایک ہے لیکن اس میں مختلف قسم کے پودے اگ رہے ہیں، مختلف قسم کے پھول کھل رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کی خوبصورتی، ہر ایک کی خوشبو، پھلوں کا ہر ایک کا ذائقہ، اس کی بناوٹ سب الگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب چوتھا شعر جو آ رہا ہے اس میں صنعت طلمی ہے۔ صنعت طلمی اس فگر آف اسپیچ کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی تاریخی یا مذہبی واقعہ شعر میں یا کلام میں بات میں ایسا بیان کیا جائے کہ کسی تاریخی، ہسٹوریکل یا ریلیجیس ایونٹ کی طرف اشارہ ہو، اسے صنعت طلمی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جب ویران بیابان میں ابراہیم علیہ السلام حضرت عائشہ، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑ رہی ہیں پانی کے لیے، لیکن پانی کا میسر نہیں ہے۔ پھر دوڑ کر آتی ہیں کہ کہیں بچے کو کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ آپ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں پانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، آپ نے پر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب آپ دوڑتی ہوئی آئی تو بہت سارا پانی نظر آیا، اس قدر بڑھنے لگا، آپ گھبرائیں، آپ نے اس کو کہا زمزم، رک جا، ٹھہر جا۔ اسی لیے اس کو الماء زمزم کہا جاتا ہے، یعنی آب زمزم یا زمزم کا پانی۔ تو ادھر زمین پر رگڑتی ہے، پاؤں تشنہ لبی، تشنہ لب ہے، ہونٹ سکے ہوئے ہیں، پیاس سے آپ تڑپ رہے ہیں، اور ریت ہے، پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ چشمہ، اب چشمہ جھرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے، فاؤنٹین کو بھی کہا جا سکتا ہے نا، یا زمین سے ظاہر نکلنے والا پانی، ابلنے والا پانی، اس کو چشمہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو ادھر زمین پر رگڑتی ہیں پاؤں تشنہ لبی، ادھر تو ریت میں چشمہ اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ورا الورا ہے، وہ چاہے تو ایسی جگہ سے انتظام کرے کہ ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ کبھی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سوچا تھا کہ زمین سے پانی آ جائے گا؟ نہیں، لیکن یقین تھا، توکل تھا اللہ کی ذات پر، دوڑ رہی تھی، کوشش تو کر رہی تھی، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، کوشش کر رہی تھی کہیں مل جائے۔ لہذا ہمارے بھی حالات، پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا کام ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو، دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن توکل ہو۔ تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں، تیرا ہی نام چمن کو نکھار دیتا ہے۔ ہم یہاں تیرے ہی نام سے مطلب تیرے حکم سے، یہاں نام جب استعمال کیا گیا حکم کے لیے استعمال کیا گیا، تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں، کہ کلیوں میں جان آتی ہے، کلیاں کھلتی ہیں، تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں، یعنی کلیاں کھلتی ہیں، کلیاں بنتی ہیں، تیرا ہی نام چمن کو نکھار دیتا ہے، یعنی کلیاں پھول میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی درختوں پر کلیاں بن رہی ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ کلیاں کھل رہی ہیں تو پھول بن رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یہ سارے چمن کے سارے معاملات، چمن یہاں چمن سے مطلب سارے دنیا کو، شاعر نے سارے دنیا کے جو نظام جو چل رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کا جتنا سارا نظام ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک کمیونسٹ آیا۔ میں آپ کو 9th اسٹینڈرڈ میں بتا چکا ہوں کہ کمیونسٹ بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ کمیونزم میں یہ ہوتا ہے خدا بیزار عقیدہ ہوتا ہے، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے کمیونزم میں۔ آیا اور کہا کہ بھئی یہ دنیا واقعی میں کوئی چلا رہا ہے، اس کو ثبوت چاہیے۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے، مجھے بہت اسپیڈ سے بیان کرنا ہے۔ تو لہٰذا خلیفہ ہارون رشید نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ساری بتائی اور کہا کہ اس کا ثبوت اس کو دینا ہے، فلاں فلاں تاریخ کو اتنے اتنے بجے انہیں آنا ہے، اور میرے دربار میں آ کر اس کا ثبوت دینا ہے کہ دنیا کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، دنیا کا نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ آپ نے پرٹیکولر ڈیٹ دی، وہ آ گیا،
لیکن آپ کا کہیں پتہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کافی دیر کے بعد آئے، اس نے ادھر شور شور کر دیا کہ دیکھو ثبوت نہیں دیتے تھے، دے سکتے تھے اسی لیے تو آئے نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بھی پریشان، بہت غصہ ہوئے، کہا کہ امام اعظم آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ آپ نے بڑا سنجیدگی سے، بڑی متانت سے، اسی لیے وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ العلمۃ ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کب کون سی بات کا کیسا جواب دے دیں سمجھ نہیں آتا، اور بڑا معقول جواب ہوتا ہے۔ ویسے ہوا، میں کہا کہ دیکھیے میں دریا کے اس پار رہتا ہوں، کشتی نہیں تھی، آنے کے لیے کوئی بوٹ کا انتظام نہیں تھا کنارے پر، لیکن کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو دریا کے کنارے درخت تھا وہ اچانک کٹنے لگا آری کے ذریعے سے، بعد میں اس کے تختے بنے، اور بعد میں وہ تختے پانی میں گر گئے، اور پھر وہ بوٹ بننے لگی۔ میں دیکھ رہا ہوں سارا منظر، مجھے عجب لگا کہ یہ خود بخود درخت کٹ رہا ہے اور وہ اس کے تختے بن رہے ہیں، تختے سے بھی کنارے پر بوٹ تیار ہو رہی ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے، تو میں تماشا دیکھ رہا ہوں۔ بوٹ جب تیار ہو گئی تو خود بخود یہ پانی کے اندر جانے لگی، میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ بوٹ خود بخود لے آئی، میں نے اس کو نہیں لے آیا، کنارے پر آئی اور میں اس میں سے اتر کر یہاں پر آیا۔ یہ باتیں جیسی بیان کرنا تھی، وہ اس قدر ہنسنے لگا جس سے کوئی حد نہیں، وہ کمیونسٹ۔ اس نے کہا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے بن جائے اور بعد میں اس کی کشتی بننے لگے، وہ تختے خود بخود ٹھوکے جائیں، کشتی پھر بننے لگے، پھر یہ کشتی میں بیٹھے، اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو، خود بخود چل رہی ہے، یہ کنارے سے وہ کنارے سے، امام اعظم کو لا کر چھوڑی۔ بہت زیادہ ہنسا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے کہا کہ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ دنیا کا نظام خود بخود کیسے بنا ہوگا؟ اندازہ گئی، تو لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ اب اللہ عالم اس نے آگے جا کے ایمان قبول کیا نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ کتاب میں ایسا بیان کیا ہے کہ جب ایسے ناستک لوگ یا کمیونسٹ لوگ کوئی بات اگر ہم سے بیان کریں خدا بیزار، تو ان کو بتائیں کہ یہ نظام ہے، یہ نظام کے پیچھے ضرور ایک ہستی ہے جو سارے کائنات کو چلا رہی ہے، خود بخود نہیں چل سکتا۔ ایک چھوٹی سی اسکول نہیں چل سکتی، آپ جانتے ہیں اس کو مینجمنٹ چلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھر نہیں چل سکتا کہ باپ کو سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں گھر کی۔ تو یہ دنیا دارالعذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے تو دنیا کا سارا معاملہ، سارا نظام، کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ آخری شعر دیکھیے، بڑا ہی جامع شعر ہے کہ تیرا کرم ہے کہ چھپ جاتے ہیں گناہ میرے، تو میرے عیب کو پردے ہزار دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا ہی احسان ہے، تیرا ہی کرم ہے کہ مجھ گناہ گار کے گناہ لوگوں سے چھپ جا رہے ہیں، ورنہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور تو میرے عیب پر پردے ڈال رہا ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز ہم آئندہ پیریڈ میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔